بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول سے جب مسلمانوں نے پوچھا تھا کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ ہم کو 9 months بیفور بتا دیتا، لڑکی پریگننٹ ہوئی، پتا چل گیا کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے۔ یہ کیا ریزن ہے کہ آنے کی اطلاع اللہ 9 مہینے پہلے دے رہا اور جانے کی اطلاع 1 لمحہ پہلے نہیں دیتا؟ واٹ از دا ریزن؟ تو مسلمان گھبرا گئے، سرکار کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریں، یہ ریزن کیا ہے کہ آنے کی نیوز 9 months بیفور آ رہی اور جانے کی اطلاع ہی نہیں ہمارے پاس۔ آپ اللہ سے کہیں، اس کریم سے کہیں، اس غفور الرحیم سے کہیں، اس تواب الرحیم سے کہیں، اس ارحم الراحمین سے کہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے کون سے نام لیے؟ اللہ کے وہ ہر نام اس کا بڑا ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن میں نے کون سے نام؟ یا کریمو پلیز میری ریکویسٹ، یا کریموں کی تسبیح پڑھو، یا ارحم الراحمین کی تسبیح پڑھو۔ اپنی زبان پر یہ جملے لاؤ، اللہ کے نام کا، میں کوئی اور نام نہیں دے، میں آپ کو اللہ کے وہ نام بتا رہا کہ یا ارحم الراحمین۔ کانوں کو بھی کتنا اچھا دکھتا، دل کو بھی کتنا سکون ملتا کہ آپ پکار رہے اپنے پروردگار کو اس نام سے کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ پھر آپ جب بولیں گے یا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہے، کرم کرنے والے، پھر بولو یا تواب الرحیم کہ تو عفو کرنے والے، فارگیو کرنے والے۔ لیکن پلیز میں بول رہا، جب تم بولو یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے کہ تو فارگیو کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ فوراً اپنے ذہن میں بھی یہ بات کو لے کر آؤ، ذہن میں بھی یہ بات کو لے کر آؤ کہ مجھے بھی کسی کو معاف کرنا ہے۔ تو یا تواب الرحیم اگر روز رات میں آپ پڑھ اور سو رہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ پروردگار تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اور آج شب جمعہ آپ نے لندن میں آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، جو the most recommended دعا on Thursdays، most recommended دعا۔ یہ دعا میں آپ نے لاسٹ میں یہ کہا ہوگا یا سری الرضا، یا سری الرضا، کہ اللہ تو وہ ہے کہ جو سب سے جلدی راضی ہو جاتا۔ میں آپ سے یہ بول رہا اہل بیت چینل پہ ایصال ثواب کی مجلس میں کہ میں یہ کہہ رہا اللہ کو ایوری تھرسڈے کہ تو سری الرضا ہے، کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والے، تو وہ بھی پوچھے گا کہ تم کتنے لوگوں سے راضی ہوئے۔ ایٹ لیسٹ آج بول رہا، آج جمعرات کو جب تم نے پڑھا تو ایٹ لیسٹ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے جس سے تم ناراض ہے تو تم فوراً راضی ہو جاؤ۔ یہ ساری چیزیں اس کے یہ پریپریشن ہے موت کا، یہ پریپریشن ہے موت کا، اس لیے کہ اگر 1 لمحے کے بعد موت آنے والی ہے تو کم از کم تم تیار ہو، تم نے سب کو معاف کر دیا۔ جب بندہ اب دوسرے بندے کو معاف کرتا تو سب سے زیادہ اللہ اس سے خوش ہوتا۔ یہی تو صلہ رحم ہے۔ جب تم کسی کو معاف کر دے، جس لمحے میں، پلیز جملے غور سے سنو، جس لمحے میں، جس سیکنڈ کو تم لوگوں کو معاف کرتے، اسی لمحے میں کریم پروردگار اتنا راضی ہوتا کہ اس لیے میں بول رہا معاف کرو، کہ یہ صفت، یہ کوالٹی اللہ کی ہے، وہ معاف کرتا تو تمہارے پاس یہ کوالٹی آ جائے گی، تمہارے پاس یہ صفت آ جائے گی، تم سے اللہ راضی ہو جائے گا کہ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اس نے دوسروں کو معاف کیا، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ صفت اگر تمہارے پاس آ جائے کہ تم سب کو فارگیو کرتے جاؤ۔ کیوں بول رہا ہوں میں یہ بات؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد معصومین کی ساری صفات یہی ہے، اللہ کے ہر نام کی صفت ہمارے معصومین میں۔ کیسا میرا مولا لوگوں کو معاف کرتا تھا، کیسے لوگ آتے تھے معافی مانگتے تھے، امام راضی ہو جاتا۔ سب جب امام بول رہا کہ اللہ سب سے جلدی راضی ہوتا، تو اگر اس صفت کو دیکھنا ہے تو امام علی کو دیکھو، اس صفت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں مولا حسین کو دیکھو کہ حر کتنا بڑا گناہگار تھا، لیکن حر نے آ کے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی ایکسکیوزز نہیں کیا، اس نے اسٹریٹ کہا
کہ مولا حسین پلیز فارگیو می، مولا مجھے معاف کر دے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا. تو مولا حسین نے کوئی بڑا لیکچر دے کے اس کو معاف نہیں کیا کہ تو نے یہ کیا تھا اس کے بعد بھی میں معاف کر رہا. نو، مولا حسین نے ایک جملے میں کہا کہ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ صفت کو لے کر آؤ. یہ پریپریشن ہے موت کا، یہ پریپریشن ہے وہ تمہاری انٹرنل لائف کا، جو ہمیشہ کی زندگی ہے تمہاری، اس زندگی کی یہ تیاری ہے. صرف اپنی غفلت میں، اگنورنس میں لائف مت گزارو. تو اللہ کے نام جتنے تم یہ اللہ کے نام لیتے جاؤ گے، ایک لمحے میں زندگی بدل جاتی. تو اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ بتا دیتا؟ آپ اللہ سے کہیں کہ میرے کریم تو بتا دے کم از کم میری امت کو کہ تم اتنے سال زندہ رہو گے، تم اتنے سال زندہ رہو گے. دوستو کتنا اچھا ہوتا، پتہ چل جاتا. لیکن جیسے ہی کہا اس وقت کہنا تھا، سرکار مسکرائے، اسمائل دی، ہمیشہ مسکراتی تھی. یہ بھی ایک صفت ہے، ہمیشہ چہرہ اسمائلنگ فیس رہنا، ہمیشہ آلویز اسمائلنگ فیس رہنا. یہ آئی بروز کو اس طرح تیریوں پہ بل ڈال کے نہیں رہنا، ہمیشہ اسمائلنگ فیس رہنا. ایک مومن کی صفت بتائی گئی، کوالٹی بتائی گئی کہ آلویز یہ بندہ اسمائلنگ فیس، ہمیشہ سامنے کوئی آئے تو تم ہمیشہ مسکراؤ. اب یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہوئے مسکرا رہے، نہیں، مثال دے رہا میں. تو آلویز اسمائلنگ فیس رہنا. جتنا تمہارا اسمائلنگ فیس رہنا کہ تمہارے بعد تمہارے پیچھے لوگ بولا یار کتنے اچھے اخلاق کا ہے، کتنا صاحب اخلاق ہے، ہمیشہ اسمائلنگ فیس، مسکرا کے بات کرتے ہیں. یہ چیزوں کو اگر پیدا کرنا تو اللہ کا رسول، یہ معصومین کی صفت ہے کہ معصوم ہمیشہ دشمن بھی آ رہا اس سے بڑے مسکرا کے بات کرنا. چاہنے والا تو چاہنے والا ہی. تو آیا اچھا، اور ایک بات، غریب سے بھی مسکرا کے بات کرتے تھے، پیسے والے سے بھی مسکرا کے بات کرتے تھے. میں نے بہت بڑی بات بولی ہے، میں نے بہت بڑی بات، اللہ مجھے معاف کرے. ہمارا اسٹائل کیا ہے؟ اگر کوئی پیسے والا دولت مند آ جائے، لندن کا ملینئر آ جائے، میں اس سے جب ملوں گا تو بڑا اسمائلنگ فیس سے شیک ہینڈ کروں گا، مسکراتا ہوا شیک ہینڈ کروں گا، اس سے غصے میں نہیں کروں گا، ادھر ادھر دیکھ کے صرف 3-4 انگلی آگے نہیں بڑھاؤں گا، پورا شیک ہینڈ کروں گا. اور کوئی غریب آ جائے میں ملوں گا، میں یوں منہ پھیلوں گا، شیک ہینڈ بھی کروں گا تو بس تھوڑا سا ہاتھ دیا، ایسا خوف ہے کہ کہیں وہ میرا ہاتھ نہ لے. یہ تو طریقہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مرنے کے بعد تم کو پرابلم کرنے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا، آپ ایک سر پڑھے محمد وآلہ محمد، جب کہا کہ آپ اللہ پوچھیں اور ہم کو بتا دیں کہ جب ہم دنیا میں آئیں ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم 40 سال رہیں گے، 50 رہیں گے، 60 رہیں گے، 70 رہیں گے، 80 رہیں گے، 90 رہیں گے، 90 ایئرس تک میں زندہ رہوں گا، مجھے معلوم ہو جائے تو ایٹ لیسٹ آئی کین پریپیئر مائی سیلف. 90 ایئرس کے بعد مجھے موت آئے گی، یہ دنیا کو چھوڑوں گا. بس سارے مسلمان بیٹھے ہوئے، سارے پوچھ رہے یا رسول اللہ، اللہ کو بولا ہم کو بتا دو. اس وقت میرے کریم رحمت للعالمین نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. آپ نہیں سمجھے. سوال یہ ہو رہا کہ جب دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہوتا ہے، اور دنیا سے جاتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کب جانا ہے. ایک لمحہ پہلے ارتھکوئک آیا، ختم ہو گئے. تو مسلمانوں نے کہا کہ آپ جا کر کہیں اللہ سے کہ ایٹ لیسٹ اب آپ کی امت کے لوگوں کو بتا دے. تو سرکار نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے. بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ ہر روز آج شب جمعہ ہے، when you go to your bed آپ آرام کے ساتھ بستر پہ بیٹھ کے سونے سے پہلے ایک جملہ بول دو کہ اللہ آج میں نے سب کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے، تو سریع الرضا ہے، تو سریع الرضا ہے میرے قریب، تو سب سے جلدی راضی ہوتا نا، میں بھی سب مومنین و مومنات سے راضی ہو جائے. اس کے بعد اگر موت آئے، اس کے بعد مثال دے رہا ارتھ کوئی کی، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو پھر ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ، تم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے کہ میرے گناہ معاف، میں اس کو نہیں کروں گا لیکن میں اپنے گناہ معاف کروں گا. نو، دیر از نو وے.
کہ میں اپنے گناہوں کو معاف کرا لوں، میں کسی اور کو معاف نہ کروں۔ اللہ کے یہ سارے نام رکھے گئے۔ اللہ نے کہا میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، ایٹ لیسٹ آؤ تو میرے پاس۔ جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہی چیز میں بار بار بول رہا ہوں، صفت مومن۔ اور ایک بات بتاؤں، اس سے فائدہ تمہارے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ لندن میں جو خدا نخواستہ اگر تمہارے بلز بہت ہو گئے، گیس کا بل، یہ بل، وہ بل بہت ہو گئے، تو کوشش کرو کہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، تو تمہارا راستہ ایسا کھل جاتا، رزق میں برکت آ جاتی، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دیتا، تمہارا رزق کھل جاتا، سٹریس دور ہو جاتا جب تم دوسروں کو معاف کرتے۔ تو دل کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا نا۔ آپ کر کے دیکھو کسی کو کہ میں نے اس مومن کو بھی معاف کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، عجیب لگے گا آپ کو، یہ بھی ارشاد ہے کہ جو تمہارا بدترین دشمن ہو، تم جانتے کہ یہ تمہیں نقصان پہنچا رہا، تم جانتے کہ یہ بندہ تمہاری پیچھے بیک بائٹنگ کرتا، تم جانتے کہ اللہ معاف کرے، تم جانتے کہ یہ بندہ لوگوں کو تمہارے نام کو آگے خراب کر رہا، تم اس کو معاف کرو۔ بدترین دشمن کو معاف کرو۔ کیسے معاف کرو؟ آپ بولیں گے ہاؤ کین آئی ڈو اٹ، کیسے معاف کرو، وہ تو مجھے اتنا نقصان پہنچا رہا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں نا، یا اکیلے بیٹھے ہوئے، یا when you go to your bed، آپ کو یاد تو رہتا، بیک آف یور مائنڈ تو رہتا کہ وہ بندہ جو ہے بہت مجھے نقصان پہنچا رہا، تو آپ کیا کرو؟ آپ بولو اللہ میں نے اس بندے کو معاف کیا، معاف کرو، اور اس کے مرحومین کے لیے ایک صلوات پڑھ دو۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وہ جو میرا بندہ جو مجھے نقصان پہنچا رہا، ہرٹ کر رہا، عزت سے کھیل رہا، اللہ تو اس کے سارے مرحومین کے لیے میں ایک صلوات پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پڑھ دوں۔ کتنی دیر ہوئی؟ ہارڈلی کچھ سیکنڈز میں تم نے اس کے مرحومین کے لیے پڑھا صلوات۔ تو اس کے مرحومین کو جب ثواب پہنچا، وہ آپ کو جانتے نہیں، وہ آپ کو پہچانتے نہیں، جب ان کے پاس ان کو ثواب پہنچا، ریزن کون بنا؟ وہ لڑکا بنا نا، اس لیے کہ اس کی طرف سے آپ نے اس کے مرحومین کو بخشا، تو اس کے مرحومین اس کے دل کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا اس مومن کو تکلیف تو دے رہا، لیکن یہ مومن کتنا اچھا ہے، اس نے ہم کو تیری رحمت کے سائے میں بھیج دیا، تیری رحمت کا مستحق کر دیا، تو اب تو اس کو معاف کر دے۔ عزیزو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب تم دشمن کو معاف کرتے نا، تو اس کا سکون، اس کا سیٹسفیکشن، اس کا پیس ایک عجیب ہی ہے۔ اس کی مثال مولا حسین کی ہے کہ مولا حسین نے ایسے معاف کیا حر کو کہ حر ہمیشہ کے لیے حر بن گیا۔ اگر حر معافی نہیں مانگتا تو دوستو آج حر کا نام نہیں ہوتا۔ حر کا نام صرف اس لیے باقی ہے کہ اس نے حسین کا ساتھ دیا، حسین کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو مولا حسین نے وہ سٹیٹس دیا۔ میری ریکویسٹ آخری باتیں، میرا ٹائم ہو گیا، اس لیے کہ اس کے بعد پھر مسائب اور Q&A بھی ہوگا۔ کوشش یہ کرو کہ شب جمعہ پلیز یہ کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تم مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، یا اردو میں بولو کہ اللہ تو سارے میرے مولا کے چاہنے والوں کو میرے کریم تو معاف کر دے، اور اگر ذہن میں کوئی لوگ ہیں تو ان کو معاف کر دو۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معاف کر دو ان کو، اور اس کے بعد بولو اللہ ان کو معاف کر دے، دین پلیز فارگیو می، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔